الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا وسندنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ وقال اللہ سبحانہ وتعالی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت لم یکن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یصوم من شہر اکثر من شعبان او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بات کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے ہم سب کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج قمری اعتبار سے 10 شعبان ہے اور ظاہر ہے رمضان المبارک بھی قریب ہے، اور اس سے پہلے ایک رات جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ملتی ہیں، ایک بڑی قیمتی رات ہے، بڑی گوشہ نشینی والی رات ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت کو، اللہ تعالیٰ کی برکت کو سمیٹنے والی رات ہے۔ کچھ باتیں انشاءاللہ اس حوالے سے ذکر کروں گا۔ زکوٰۃ کے بھی بہت سے مسائل تھے تو انشاءاللہ ان کو بھی ساتھ ساتھ ذکر کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں، یہ ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے کہ یہ بندے مجھ سے مانگے، اور اسی چاہت میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بار بار کچھ مواقع دیتے ہیں اس زندگی میں، اس دنیا میں، اور یہ بار بار اللہ تعالیٰ موقع دینے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بندے میری طرف لوٹ آئیں، جتنے گناہ گار ہیں، جتنے سیاکار ہیں، جتنے خطا کار ہیں، جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے، میں بار بار ان کو کچھ راتیں، کچھ دن، کچھ مہینے، کچھ لمحے ایسے دیتا ہوں روزانہ کے اعتبار سے، پھر ہفتے کے اعتبار سے، پھر مہینے کے اعتبار سے، پھر سال کے اعتبار سے، کہ یہ میری طرف واپس لوٹ آئیں۔ جسے کہتے ہیں نا انتظار، اللہ تعالیٰ انتظار کرتے ہیں بندے کا، یہ بندہ کسی طریقے سے لوٹ آئے، کوئی ایسا لمحہ اس کو مل جائے، یہ اس میں توبہ کر لے، یہ میرے پاس آ جائے۔ اور ظاہر ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان یا ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھے اور بیٹھ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ ظاہر ہے صرف دل میں خیال کر لینا، اللہ کی ذات تو ظاہر ہے اس پر بھی قادر ہے کہ دل میں خیال آ گیا اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، لیکن اس کے لیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تعلیمات بتائی ہیں کہ ان تعلیمات کے تحت اگر تم اللہ سے مانگو گے، اللہ تعالیٰ دیں گے بھی تمہیں، اللہ معاف بھی کریں گے، اور پھر ظاہر ہے مزید تمہاری زندگی بدلے گی۔ اسی چیز کو کہا جاتا ہے دعا۔ اور یہ جو اب ایام آ رہے ہیں اور آگے رمضان انشاءاللہ آنے والا ہے، یہ حقیقت میں یہی ہے کہ اللہ نے موقع دیا، انتظار میں رکھا، انتظار کیا، موقع دیا کہ یہ بندہ مجھ سے مانگے، اور پھر واللہ علیم الحکیم، ایک بڑا زبردست اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنی کچھ صفات بیان کرتے ہیں۔ جب ایک آیت ختم کرتے ہیں نا واللہ غفور الرحیم، تو اس آیت کا تعلق پیچھے پوری جو بھی بات چل رہی ہے اس کے ساتھ ضرور ہوتا ہے کہ اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ایسے ہی جگہ جگہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں واللہ علیم الحکیم، اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔
جہاں مانگنے کا تذکرہ آ رہا تھا نا، دعا کا تذکرہ، تو وہاں اللہ تعالیٰ یہ لفظ، یہ اپنی صفت لے آئے کہ جان لو اللہ جاننے والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، اللہ کو پتہ ہے تمہیں کیا چاہیے، اللہ اس چیز سے ناواقف نہیں ہے، اللہ کو تو سب کچھ پتہ ہے، لیکن اس میں اللہ کی حکمت ہے کہ تمہیں میں نے کیا دینا ہے، کتنا دینا ہے، کب دینا ہے، اس کی کیا کیفیت ہوگی، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وہ ہے ایک مشہور جملہ ہے نا، جو کام بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، میرے ساتھ، آپ کے ساتھ جو معاملہ بھی کرتے ہیں، وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ ہمیں اس جملے پر غصہ بھی آتا ہے، مجھے بیمار کرنے میں اللہ کی کیا حکمت ہے؟ ایسا ہی ہے بھئی، یہ بیماری بیٹھے بیٹھے میں بیمار ہو گیا ہوں، اس میں اللہ کی کیا حکمت ہوگی؟ بیٹھے بیٹھے مجھ پر ایک پریشانی آ گئی ہے، میں نے کچھ بگاڑا نہیں، کسی کا کچھ کیا نہیں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کچھ نہ کروں، بیٹھے بیٹھے یہ کام کیوں ہو گیا؟ تو پھر غصہ آتا ہے، انسانی مزاج فطرت میں ہے۔ ٹھیک ٹھاک ہوں گے آپ، بیٹھے بیٹھے چھوٹی سی ایک بیماری ہے، پھر چھوڑ ہی نہیں رہی بیماری۔ بڑا ایک مشہور واقعہ ہے، مولانا روم رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اصل موضوع پہ آئیں گے، یہ واقعہ سن لیجئے۔ فرماتے ہیں کہ کسی سلطنت کا بادشاہ تھا، ایک دفعہ وہ سیب کاٹ رہا تھا، سیب کاٹتے کاٹتے اس کا ہاتھ کٹ گیا، خون بہنے لگا، طبیب آئے، بادشاہ سلامت کو لگ گئی ہے، خون رک نہیں رہا، بہرحال کسی طریقے سے خون روک دیا، وزیر پاس بیٹھا تھا، وزیر تسلی دے رہا ہے، بادشاہ سلامت اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہو، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا، جیسے ہمیں غصہ آتا ہے کہ بھئی میری انگلی کے کٹنے میں اللہ کی کیا حکمت ہے؟ اب بادشاہ کو غصہ آیا، وزیر کو حکم دیا اپنے دربانوں کو، جو درباری تھے، جاؤ بھئی اس کو جیل میں ڈال دو۔ جیل میں ڈال دیا گیا۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ کا خیال ہوا میں جنگل کی سیر کروں گا، شکار پہ چلیں گے، رعایا کو بھی ساتھ لے لیا، نیا وزیر بھی ساتھ تھا۔ چلتے چلاتے بادشاہ سلامت راستہ بھٹک گئے، وہ خود الگ ہو گئے، وزیر الگ ہو گئے، وزیر ساتھ ہو گیا، رعایا ادھر ادھر، گارڈ جسے کہتے ہیں، بس بھٹک گئے، پتہ ہی نہیں چلا، شیر آ گیا۔ وہ اسی شیر آنے میں بھگدڑ مچ گئی۔ اب بادشاہ سلامت نے جیسے ہی شیر کو دیکھا نا تو بے ہوش ہو گیا، بے ہوش ہو کے گر گیا، اور جب ہوش میں آیا تو پتہ چلا دوبارہ اپنے محل میں پہنچ چکا ہے، اور پھر اطلاع ملی کہ جتنی رعایا تھی سب کو شیر کھا چکا ہے، چیر پھاڑ چکا ہے، کھانے سے مراد چیر پھاڑ چکا ہے، مار دیا اس نے، قتل کر دیا ہے، جو وزیر نیا بنا تھا اسے بھی مار دیا۔ تو بادشاہ سلامت خوش بھی ہو گیا، غمگین بھی ہو گیا۔ وہاں اسے یہ جملہ یاد آیا کہ بھئی اللہ کے کام میں بڑی حکمت ہے۔ اس نے اپنے اس وزیر کو بلوایا، وزیر آیا، وزیر نے پھر وہی بات کی، دیکھیں بادشاہ سلامت اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ اور وہ پھر بادشاہ کو بتایا گیا کہ آپ کو شیر نے اس لیے نہیں کھایا، جو چیر پھاڑ کیا، کہ آپ کی انگلی کٹی ہوئی تھی، اور شیر کے اکثر شیروں کے مزاج میں نہیں ہوتا کہ پہلے سے کوئی چیز شکار شدہ ہو تو شیر اس میں منہ نہیں مارتا، یہ شیر کے مزاج میں اللہ نے نہیں رکھا اکثر، ہاں کوئی زیادہ بھوکا ہو تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو شیر آپ کے پاس آیا، آپ کو سونگھا، اس کو سونگھا، اور اس نے دیکھا کہ بھئی اس کا تو خون ابھی بھی رس رہا ہے، تو شیر واپس چلا گیا اس کو چھوڑ کے۔ تو پھر بادشاہ کو وہ بات یاد آ گئی وزیر کی کہ دیکھو اس کے کٹنے میں بھی کچھ حکمت ہے، اللہ کی کوئی مصلحت تھی، اللہ نے مجھے زندگی دینی تھی۔ تو اب وزیر کو بلایا، بڑا خوش ہوا، وزیر کو تحفے تحائف دیے، دوبارہ اس کی عہدہ واپس دیا، وزارت دی۔ لیکن بادشاہ نے کہا مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، ٹھیک ہے میری انگلی کے کٹنے میں اللہ کی حکمت تھی، تمہارے جیل جانے میں اللہ کی کیا حکمت تھی؟ تو وزیر نے کہا بادشاہ سلامت اگر آپ مجھے جیل نہ بھیجتے تو آج میں آپ کے ساتھ نہ ہوتا، مجھے بھی شیر چیر پھاڑ گیا ہوتا، ختم کر گیا ہوتا۔ تو اس وجہ سے ہر کام میں اللہ کی کیا ہے؟ حکمت ہے۔ میں چاہتا تو ہوں کہ بھئی مجھے کوئی بیماری نہ لگے، لیکن یہ ہلکی پھلکی جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ٹک ٹک، یہ لگنی ضروری ہے، اللہ کی ذات یاد رہتی ہے۔ آپ ہر وقت ہٹے کٹے پھرتے رہے نا، انسان تکبر میں آ جاتا ہے، بھول جاتا ہے سب کچھ، مجھے تو کچھ ہوتا ہی نہیں، نہیں اللہ تعالیٰ پھر تھوڑا سا کھینچتے ہیں، نہیں بھئی تمہارے ساتھ یہ کام لگا ہوا ہے۔
جب تک اس دنیا میں تم رہو گے تمہارے ساتھ ہلکا پھلکا میں لگائے رکھوں گا. تو وہ ہلکا پھلکا اللہ کی یاد میں آنے کے لیے ہے کہ یہ بھی موقع ہے، میں تمہیں موقع دے رہا ہوں، میری یاد میں آ جاؤ. ہم دیکھتے ہیں یا فلاں، بعض دفعہ خیال آ جاتا ہے آدمی بیماری میں ہے تو فلاں کو دیکھتا ہے، یار ماشاءاللہ کتنا صحت مند ہے، چل پھر رہا ہے، بہترین ہے، کاش میں بھی ایسا ہو جاؤں، میری بھی ایسی صحت ہو جائے، میں بھی صحیح طریقے سے اس بیماری سے میری جان چھوٹ جائے، اتنے عرصے سے بیمار ہوں. تو ہم نہیں جانتے. اب یہ وہ بات میں سمجھا رہا ہوں، اللہ حق واللہ علیم حکیم، اللہ علم والا ہے، اللہ حکمت والا ہے. تم نہیں جانتے، تم تو اس کے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کر رہے ہو، تمہیں کیا پتہ اس کے دل میں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے اللہ کی طرف سے، یہ تم نہیں جانتے. یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، یا وہ شخص بہتر جانتا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ نے یہ معاملہ کیا ہوا ہے. اس لیے پہلے تو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں، اللہ کی ذات علیم ہے، اللہ جانتے ہیں میں نے اس بندے کو کس حساب میں رکھنا ہے. مجھے اگر 100% صحت میں رکھیں گے تو اللہ جانتے ہیں کہ اس کو 100% صحت میں رکھا تو یہ تھوڑا بہت مجھے یاد کر رہا ہے، یہ بھی یاد کرنا چھوڑ دے گا. یہ اللہ کا احسان ہے. اگر ہمارے ساتھ اللہ یہ معاملہ نہ کریں تو کون یاد کرے گا اللہ تعالیٰ کو. آپ کبھی کبھی تنہائی میں یہ سوچتا ہے انسان، یا اللہ اس بیماری سے میری جان چھڑا دے. یہ اللہ کو پسند ہے، اسی کو علم کہا گیا، اسی کو حکمت کہا گیا. نہیں تو آپ ٹھیک ٹھاک ہیں تو آپ کو کیا لگے اللہ سے مانگنے کی، یار میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں، فٹ فاٹ چل رہا ہوں. چلیں یہ صحت کیا، اب اگر مالی اعتبار سے اللہ اونچا نیچا نہ کریں، آپ کو ایک ہی حال میں رکھیں ہر وقت، تو کس کو اللہ کی یاد آئے گی. سب سے بنیادی جو موضوع شروع کیا تھا وہ یہی تھا کہ اللہ سے مانگنا، اور اللہ سے پھر مانگنا، اور پھر اس بات کا یقین رکھنا کہ اے اللہ تو مجھے جو دے رہا ہے، جتنا دے رہا ہے، جیسا دے رہا ہے، اس میں تیری حکمت ہے اور میری عافیت ہے. یعنی جو آپ کر رہے ہیں نا اس میں آپ کی حکمت ہے، آپ جانتے ہیں، اور میری اسی میں عافیت ہے. اس لیے میں اکثر یہ آج کل یہ کئی جگہ پہ یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی اگر اللہ نے تھوڑا بہت معاملہ کیا ہوا ہے صحت کے اعتبار سے، مالی اعتبار سے، اللہ یہ سمجھ ہم سب کو نصیب فرمائے، تو پھر اس میں پھر یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ بھئی اللہ نے اس میں میرے لیے عافیت رکھی ہوئی ہے، میں اللہ کی یاد میں ہوں. اگر میرے ساتھ یہ نہیں ہے تو پھر میں اللہ کی یاد میں نہیں ہوں. آپ کو مزے کی بات بتاؤں، دیکھیں ایک گنہگار آدمی بھی ہے، علماء نے لکھا ہے، بڑی عجیب بات لکھی ہے. فرماتے ہیں کوئی شخص گناہ کرتا ہے نا اس دنیا میں، کسی سے ابھی گناہ ہو رہا ہے، نقد اللہ کی طرف سے 4 نعمتیں ملتی ہیں اسے. یہ ایک عجیب بات میں آپ سے سامنے عرض کرنے لگا. آپ گناہ کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے 4 نعمتیں اس شخص کو دی جا رہی ہیں. میں اب اس صفت پہ جا رہا ہوں جو اللہ کی ذات میں، جو میں بتانے لگا تھا کہ بھئی اللہ کی ذات انتظار میں ہے اور اللہ چاہتے ہیں یہ توبہ کرے. اب آپ حیران ہوں گے، یار کہ گناہ کر رہا ہوں اور 4 نعمتیں اللہ کی طرف سے نقد مل رہی ہیں. اسی وقت جب آپ گناہ کر کے فارغ ہوئے آپ کو 4 نعمتیں دی گئیں. اب ہر شخص اپنے دماغ کو بھی کھولے، دل کو بھی کھولے، کانوں کو بھی کھولے کہ یار اللہ کیسی ذات ہے کہ میں اس کی اسی وجہ سے قرآن اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں آتا ہے، اے میرے بندے، یہ الفاظ ہیں حدیث قدسی میں، اے میرے بندے تو میری نافرمانی کرتا ہے، تو میرے سامنے میری موجودگی میں میرے سامنے تو گناہ کرتا ہے، اور چھوٹے موٹے نہیں، بڑے بڑے گناہ کرتا ہے. لیکن اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ یاد رکھ کہ معاف کرنے والا بھی صرف میں ہی ہوں، لہٰذا اگر ہو گیا تو ہو گیا، تم مجھ سے معافی مانگ لینا، میں تمہیں معاف کروں گا. یہ حدیث قدسی کے الفاظ. تو 4 نعمتیں دیکھیں، اس دنیا کا اصول اور قانون اور دستور ہے، آپ کو اگر ایک نوکری دی گئی نا، مجھے ایک نوکری ہے، میرے پاس ایک کام ہے، اور میں انکار کر دوں کہ میں یہ کام نہیں کرتا، تو میرا جو سربراہ ہوگا یا آپ کا جو مالک ہوگا، جو وقتی آپ کا آفیسر ہوگا، وہ سب سے پہلا کیا کام کرے گا؟ اس کی تنخواہ روک دو، پے سٹاپ کر دو اس کی. یہ دنیاوی اصول ہے. کیوں؟ اس نے کام کرنے سے انکار کیا.
ظاہر ہے ہم بھی اللہ تعالیٰ، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ نے پیدا کیا اور پھر ساتھ کام بھی بتا دیے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا، اس کے باوجود بھی میں اور آپ ایک غلط کام کر رہے ہیں، ایک گناہ کا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلا جو نقد انعام دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری روزی بند نہیں کرتا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے گناہ کیا، اللہ کی نافرمانی کی، نماز نہیں پڑھی، فجر کی نماز نہیں پڑھی، ظہر نہیں پڑھی، عصر نہیں پڑھی، مغرب نہیں پڑھی، عشاء، ایک دن میں پانچوں کی پانچوں نمازیں کھا گئے، پر نقد انعام اللہ کی طرف سے کیا مل رہا ہے؟ اس کی روزی بند نہیں کروں گا۔ کھاتے نہیں کھاتے، رزق پھر بھی مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ کوئی انکار کر سکتا ہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی ظہر میں تو اللہ نے دن کا کھانا ہی نہیں دیا؟ اندازہ لگائیں، سوچیں اللہ کی ذات کیا معاملہ ہمارے ساتھ کر رہی ہے۔ کر رہے نا یہ دنیا میں ہم کسی کے ساتھ، والد صاحب ایک دفعہ کہہ دینا، اگر کوئی ان کا ظاہر ہے خود کفیل نہیں ہے کوئی شخص اور والد کا محتاج ہے دنیا کے اعتبار سے، انکار کر کے تو دیکھیں، آپ کھانا بند کر دیں گے، نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اس کی روزی بند نہیں کی جائے۔ پہلا انعام۔ دوسرا انعام جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، یہ میں انعام اس اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، دوسری چیز، گناہ کیا ہے، ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اس سے صحت نہیں چھیننا اس کی۔ صحت مند آدمی گناہ کرتا ہے، اللہ نہیں، مت چھیننا اس سے صحت، اس کو اسی صحت میں رکھوں گا۔ گناہ ہو گیا، رزق نہیں چھینوں گا۔ دوسری چیز، اس کو کیا نہیں کروں گا، اس کی صحت برقرار رہے گی، تندرست رہے گا۔ یہ ٹک ٹک میں نے دنیا میں کہا یہ لگی رہتی ہے، یہ نہ کرے اللہ تو پھر ہم لوگ، اللہ معاف فرمائے، ہر شخص فرعون بنا پھرے، مالی اعتبار سے بھی کمی کوتاہی نہ ہو، جانی اعتبار سے بھی کمی نہ کوتاہی نہ ہو، تو ہر شخص فرعون بن جائے، یہ لگا رہے گا ساتھ۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے کہ بھئی ہلکی سی بد نظری ہو گئی، ہلکی سی نہیں، باقاعدہ بد نظری ہوئی، باقاعدہ طور پر گناہ ہوا، ایسے نہیں ہوا کہ اللہ نے اندھا کر دیا ہو، آنکھیں پھر بھی لگی ہیں ساتھ، کانوں سے موسیقی سنی، جانتے ہیں یہ غلط ہے، جانتے ہیں گناہ کا کام ہے، جانتے ہیں کہ بھئی اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ نے کانوں کی سنوائی نہیں چھینی۔ منہ سے دن بھر میں کتنے بکواسات ہمارے منہ سے نکلتے ہیں، دنیا جہان کی گالیاں ہمیں آتی ہیں، دنیا جہان کے فضول باتیں بکواس ہم کر سکتے ہیں، اللہ نے کبھی زبان پہ لکنت نہیں ڈالی، کبھی روکا نہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، یہ نہ ذہن میں رکھیں کہ نہیں اللہ حفاظت فرمائے، یعنی اللہ کر نہیں سکتے، کرنے کو جب آ جائے اللہ تعالیٰ تو پھر ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ ذرا سی ہچکی یعنی ایسے آ جائے نا دماغ، مطلب یہ ہے کہ آدمی کی آنکھیں باہر آ جاتی ہیں، پھٹنے لگتا ہے اس کا دماغ، شدید قسم کا پیشاب آیا ہو اور آپ کو جگہ نہ مل رہی ہو، آپ کی حالت پتہ لگ جاتی ہے انسان کو، یہ انسان کی اوقات ہے۔ پاخانہ نہ آئے 3-4 دن تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ یہ چیز انسان کے دماغ میں پہنچتی ہے گیس، اور پھر اس سے خطرہ یہ بے ہوش میں اور کومے تک چلا جائے اگر زیادہ عرصہ گزر جائے، یہ انسان کی حالت ہے۔ تو کرنے پہ آ جائیں تو اللہ کی ذات 100% قادر ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ ہماری صحت چھین لے، اللہ ہماری روزی چھین لے۔ کب؟ جب ہم گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ نہیں، اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کرتے کہ بھئی اللہ تعالیٰ یہ چھین لے۔ اور پھر اگلی چیز جو اللہ تعالیٰ، جو نقد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں کہ بھئی بندے نے گناہ کیا، بعض گناہ سر عام کرتا ہے، بعض گناہ آدمی تنہائی میں کرتا ہے، تو تنہائی میں اس نے ایک گناہ کر دیا، اس کو لگا مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، 100% یہ امکان موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اسی دوران اللہ اس کو رسوا کر دیں۔ کیا اللہ کی ذات اس بات پر قادر نہیں ہے؟ بالکل ایسے ہو سکتا ہے، گناہ کے دوران اللہ ایسا کوئی معاملہ، زلزلہ لے آئیں، رسوا ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ شخص؟ لیکن اللہ فرماتے ہیں بھئی نقد نعمت دے رہا ہوں، یہ اسی وجہ سے کہ نقد نعمت دے رہا ہوں تمہیں اس بات پر کہ میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا۔ یہ تیسری نعمت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں جب بندہ گناہ کرتا ہے۔ کیسی کریم ذات ہے، اور پھر ظاہر ہے ہم لوگ اسی کے نافرمان۔
اور پھر آخری اور سب سے بڑی نعمت جس پر یہ تینوں نعمتیں قائم ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ مہلت دے دیتے ہیں، جاؤ یار ٹھیک ہے، خیر ہے، ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں، جاؤ، مہلت دے دیے، ایک دن اور صحیح، آج 5 نہیں پڑھی ٹھیک ہے، کل 5 اور نہ پڑھے، پرسوں 5 اور نہ پڑھے، کرتے کرتے مہلت دے دی، 30 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے۔ یہ مہلتیں اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں ہم لوگوں کو۔ اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، سمجھنا پڑے گا اس بات کو کہ اللہ ہم کس ذات کی نافرمانی کر رہے ہیں، جو ذات ہمارے ہر آن ہر گھڑی ہمارے انتظار میں ہے، اور جو ذات ہمیں ہر وقت یہ مواقع فراہم، ایک موقع نہیں، ہر شخص کو زندگی میں کئی مواقع اللہ عطا فرماتے ہیں کہ بھئی یہ کسی طریقے سے واپس میری طرف آ جائے۔ کریم ہوا کریم، کیا زبردست اللہ کی صفت ہے۔ ایک دیہاتی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ، ظاہر ہے دیہاتی صحابی اور ان میں کوئی تکلف تو ہوتا نہیں تھا کسی قسم، اسی وجہ سے صحابہ اکثر انتظار کرتے تھے کہ کوئی دیہات والے صحابی تشریف لائیں اور وہ سوال کریں، وہ تو جو ان کے منہ میں آتا ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ لیتے تھے۔ تو آ کے پوچھا، اے اللہ کے رسول مجھے ایک بات بتائیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جی بولیں۔ کہا، میرا حساب کون لے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا حساب اللہ لے گا۔ یعنی ان کا مقصد تھا قیامت کے دن میرا حساب کون لے گا؟ اللہ کے رسول نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ تمہارا حساب اللہ لے گا۔ اب آگے ان کے ہوا کریم اذا قدر غفر، اتنی بات کی، یعنی یہ سوال پوچھا اور جواب کیا دیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ لے گا۔ آگے سے وہ دیہاتی صحابی فرمانے لگے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ذات کریم ہے، اور کریم کی یہ صفت ہوتی ہے کہ جب وہ قابو پا لیتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے کریم۔ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کریم اس ذات کو کہا جاتا ہے جو استحقاق یا مستحق نہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کا حق دے دے، ایسی ذات کو کریم کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہمارے ساتھ جتنے معاملے ہو رہے ہیں نا، یہ جو گناہ کے باوجود کھانا نہیں چھن رہا، گناہ کے باوجود اللہ تعالیٰ صحت دی ہوئی ہے، گناہ کے باوجود اللہ مہلت دے رہے ہیں روزانہ، گناہ کے باوجود یہ سارے جتنے ہمارے ساتھ معاملات چل رہے ہیں، یہ سب کے یا رسوا نہیں ہو رہے، لوگوں کو نہیں پتہ چل رہا میں کتنا گناہ گار ہوں، لوگوں کو نہیں، اللہ نے ستاری والا معاملہ کیا ہوا، اللہ نے پردہ لگا دیا، ٹھیک ہے بھائی کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب اور سب اللہ کی ایک صفت کی وجہ سے، وہ کریم ہے۔ میں حقدار نہیں ہوں ان نعمتوں کا، آپ حقدار نہیں ہیں ان نعمتوں کے، اللہ پھر بھی وہ نعمتیں دے رہا ہے۔ اس لیے کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ وہ کریم ذات ہے۔ اللہ کا جو اللہ کے ایک ایک نام ہے نا، اللہ کے ہر صفاتی نام میں پیچھے بہت بڑے دفاتر ہیں، بڑی چیزیں پوشیدہ ہیں اللہ کے ایک ایک نام میں، ایک ایک صفاتی نام میں۔ وہ غفور ہے تو پتہ لگتا ہے کیسا غفور ہے، وہ رحیم ہے تو کیسا رحیم ہے، وہ رحمان ہے تو کیسا رحمان ہے۔ اس لیے اصل جو بات ہے اس کی طرف آتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مواقع فراہم کرتے ہیں، جیسے اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول رہا ہے۔ وقت پورا ہے، 2 مسائل زکوٰۃ کے حوالے سے عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ وہ موقع کیا عطا فرما رہے ہیں کہ بھئی اولاً تو یہ ہے کہ یہ اب رمضان کا مقدمہ شروع ہو چکا ہے، اب انشاءاللہ بہار قریب ہے، اب انشاءاللہ ایک زندگی میں ایک نیا اگر کوئی چاہے تو اس کی زندگی میں انقلاب لانے کے لیے یہ کافی ہے، اور نہیں چاہا تو جیسے 10 سال گزرے ہیں ویسے ایک اور رمضان سے، اس سے بھی پہلے اللہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کہ یکم سے لے کر، یعنی یکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام شعبان کے مہینے میں جتنے کثرت سے روزے رکھتے تھے، میں نے آپ کو اور کسی مہینے میں اتنے کثرت سے روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ بھئی رمضان آنے والا ہے، اس سے پہلے تھوڑے سے پاک ہو جاؤ، تھوڑی سی اپنی ترتیب بنا لو، نہیں ہو سکتا تو کم سے کم یہ 13، 14، 15 کا روزہ رکھ لو، اس نیت سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس کے پیچھے وجہ بتا دی، اللہ کی ذات ہمیں پاک کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا نماز میں سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب بلند مرتبے والا، اس کہنے سے اللہ کی ذات کی پاکی میں مزید کوئی اضافہ نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیں، وہ تو پاک ہے ہی ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ جو بندہ اپنے منہ سے یہ اقرار کرتا ہے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ کی ذات تو پاک ہے ہی،
اللہ تعالیٰ اس بندے کو پاک کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو مجھ سے اور آپ سے بار بار اللہ اپنی تعریف کہلواتے ہیں، بار بار سبحان ربی الاعلیٰ کہلاتے ہیں، بار بار ہم سے، تو یہ ہمیں اللہ پاک کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بلند مرتبہ دینا چاہتے ہیں، ہمیں دنیا میں پستی سے اٹھا کر بلندی پہ لے کے جانا چاہتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے اس لیے عطا فرمایا ہے۔ تو اس لیے ایک تو یہ، دوسرا اس مہینے میں چونکہ ایک اور رات آئے گی 15 شعبان کی، میں نے عرض کر دیا 10 آج شعبان ہے نا، تو پھر خود حساب لگا لیں، 15ویں شعبان کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھئی یہ رات، اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بدنوں پر، جسموں پر جتنے بال ہیں، اللہ تعالیٰ اتنی ایک انسان کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ ظاہر ہے، میں نے عرض کیا یہ موقع اللہ تعالیٰ پھر دے رہے ہیں، پچھلے سال بھی دیا تھا، اس سال دوبارہ دے دیا۔ تو اب میں نے اور آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا ہم پچھلی زندگی کی، یہ گوشہ نشینی کی رات ہے، باقی میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بارہا عرض کیا ہے، کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے، کوئی مخصوص تلاوت نہیں ہے، کوئی مخصوص ذکر نہیں ہے، جس کو جس درجے کی جو توفیق ملتی ہے وہ اس رات میں کر سکتا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہو پا رہا، سونے سے پہلے 2 رکعت وضو کریں، 2 رکعت نفل پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں۔ یہ دعاؤں کی رات ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ گوشہ نشینی سے مراد یہ ہے تنہائی کی رات، اور تنہائی زیادہ گھر میں ہوتی ہے نسبتاً مسجد کے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے اس پر بھی کوئی اہتمام نہ کرے تو بہتر ہے کہ بھئی گھر میں ہی اپنی کوئی ترتیب ایسی بنا لے کہ گھر میں آدمی جو ہے نا تلاوت کرنی ہے گھر میں کرے، ذکر کرنا ہے گھر میں کرے، جو بھی ترتیب ہے وہ گھر میں چلائے۔ تو یہ اس حوالے سے یہ رات ہے۔ باقی انشاءاللہ العزیز ہمارا پروگرام ہے وہ بھی آپ سے وہ کر دیتے ہیں کہ ظاہر ہے ساری زندگی ہم نے رمضان ایک جیسا گزارا ہے، تو اس سال انشاءاللہ العزیز ایک ترتیب ہم نے سوچی ہے کہ رمضان سے پہلے، ایک تو یہ پرسوں اتوار آ رہا ہے، ایک اس سے انشاءاللہ زندگی رہی، صحت رہی، اللہ نے عافیت والا معاملہ کیا، تو اگلا جو اتوار آئے گا، ایک یہ نہیں، اگلا پھر وہ جمعے میں بھی بتائیں گے، یہاں پہ ایک آویزاں کر دیں گے لکھ کے کہ وہی، تاکہ ہر شخص کو یاد رہے۔ رمضان کے حوالے سے ایک تربیتی ہم ایک نشست رکھیں گے، جیسے عام کی زبان میں رمضان ورکشاپ کہا جاتا ہے۔ تربیتی ایک نشست ہوگی، اس کا وقت طے کر لیں گے، 2-3 گھنٹے کی ہوگی، تو اس میں آپ احباب کی جو ہے نا وہ پھر باقاعدہ طور پہ یہ نہیں ہے کہ بس آ گئے اور آگے بیٹھ گئے اور اٹھ کے چلے گئے، ایسے نہیں ہے وہ۔ اس میں اگر میں کچھ محنت کروں گا تو آپ بھی تھوڑی سی محنت اس اعتبار سے کریں گے، پھر آپ وقت دیں گے اور بتائیں گے جی انشاءاللہ میں آؤں گا، اس حوالے سے پھر ہم اس ترتیب پہ چلیں گے۔ تو ابھی اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ ذہن بنا لیں، آئندہ جو اتوار آئے گا، دن رکھا ہے چھٹی کا، کوشش کریں اس دن ادھر ادھر نہ جائیں۔ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ بھئی انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ باقی سالوں کی نسبت اس سال انشاءاللہ رمضان میں آپ کے بہت فرق انشاءاللہ محسوس کریں گے، اگر اس میں شریک ہوں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ پھر ابھی بات چلا لیجئے، جو احباب، جتنے احباب شریک ہونا چاہیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، یہیں پر ہوگا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ گزارش تھی، دوسرا پھر انشاءاللہ آئندہ جمعے میں ایک اور گزارش ہوگی، وہ پھر آئندہ جمعے میں انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اچھا جی، کسی کے مال پر شک ہو کہ پتہ نہیں حلال ہے حرام ہے تو اس کی دعوت کھانا، دیکھیں ایک بات تو ذہن میں رکھیں، ہمارے ہاں لوگوں کا یہ بہت ہی عجیب سیٹ اپ ہے کہ دوسرے پر انگلی اٹھاتے ہیں اور بہت آسان سمجھتے ہیں کہ اسی کو بس اسی کا مال میں فرق ہے، یہی حرام خور ہے، یہی فلانا ہے، یہی ڈمکا۔ ہاں، شریعت نے ایک اصول بتایا ہوا ہے، اکثر مال اگر کسی شخص کا حلال ہے، اکثر مال کسی شخص کا اگر حلال ہے تو پھر اگر وہ کوئی دعوت کر رہا ہے تو آپ دعوت کھائیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اکثریت مال کیا ہے؟ حلال ہے۔ ہاں، آپ کو یقین ہے کہ اس کا اکثر مال حرام کیا ہی ہے تو پھر اس میں ظاہر ہے پھر اس کی دعوت کو قبول نہ کیا جائے۔ لیکن یہ ہے کہ قرآن کی اس آیت کو بھی، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والوں بدگمانی سے بچو، یہ جو بار بار تم گمان کرتے ہو نا، ظاہر ہے برے گمان، ان سے بچو۔ تو اب ہر شخص کے بارے میں یہ فیصلہ کر دینا کہ ہر شخص ہی سود خور ہے، ہر شخص ہی ایسا ہے، ہر شخص ہی ایسا ہے، یہ کوئی ایسی وہ نہیں ہے۔ میں نے اس کے ایک آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ باقی زکوٰۃ کے حوالے سے 2-3 مسائل تھے، وقت ہمارا کافی اوپر ہو چکا ہے، اگر وہ مل گئے تو پھر کر لیتے ہیں۔ عورت کے پاس، ہاں جی، عورت کے پاس زکوٰۃ کے بقدر سونا ہے
تو زکوٰۃ عورت دے گی یعنی بیوی دے گی یا خامن دے گا، تو زکوٰۃ تو بیوی پر فرض ہے، اگر خامن پر نہیں ہے اس کے پاس تو خامن پر فرض نہیں ہے۔ بیویاں آگے سے یہی جملہ کہتی ہیں ہمارے پاس پیسے کہاں ہیں، تو پھر یہ سونا توڑواؤ اور توڑوا کے زکوٰۃ دیں۔ ظاہر ہے پیسے نہیں ہے، لیکن شریعت نے آپ کو کہا ہے آپ سونا رکھا ہوا ہے تو پھر یہ خواہ مخواہ نہیں رکھ سکتے، اس کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں اس وقت بہت سارے زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ خواتین زکوٰۃ نہیں ادا کرتی اپنے سونے کی، تو اس لیے یہ ان کو اس بات کی لازمی طور پہ ان کو تاکید کی جائے کہ بھئی ہاں اگر خامند کے پاس اتنا ہے تو ٹھیک ہے، خامند اس کو بول دے کہ بھئی میں آپ کی طرف سے وکیل ہوں، آپ کے پاس جتنا مال ہے اس کا میں آپ کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ان کو بھی ترغیب دی جائے کہ بھئی دیکھو یہ سونا رکھا ہے تو اب اس کا اللہ نے حق رکھا ہے اور یہ دینا پڑے گا ہمیں، نہیں دیں گے نا تو اللہ تعالیٰ اسی سونے کو اسی چاندی کو تپا تپا کے اللہ تعالیٰ ہمارے پیشانیوں پہ، ہمارے پہلوؤں پہ، ہماری پشتوں پہ اللہ تعالیٰ اس کو داغیں گے۔ یہ سنانا چاہیے انہیں۔ اور چلیں بات ختم کرتا ہوں کہ وہ جو حدیث یہ جو آتا ہے نا قرآن مجید میں کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہماری پیشانی کو داغیں گے، ہمارے پہلو کو داغیں گے، ہماری پیٹھ کو داغیں گے، یہ کیوں؟ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ کیوں کہا ہے، اور کسی جگہ بھی داغ سکتے ہیں نا، پاؤں داغ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور کوئی جگہ ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ بھئی دیکھو اللہ نے عجیب ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایکوریٹ وہ رکھا ہے معاملہ کہ جب اللہ انسان کے سامنے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ایک موقع آتا ہے، مثال میں یہاں بیٹھا ہوں تو میں یہ عرض کروں کہ بھئی یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا یہ موقع ہے، یہاں پہ خرچ کیجیے، آپ لوگ میری طرف دیکھ رہے ہیں، دیکھنے کے فوراً بعد اب دل میں خیال ہے کون خرچ کرے گا، تو سب سے پہلے انسان اپنا چہرہ پھیرتا ہے وہاں سے، تو اللہ نے اسی وجہ سے فرمایا سب سے پہلے ان کی پیشانی کو داغوں گا، اس نے میرے راستے سے چہرہ پھیرا ہے۔ پھر چہرہ پھیرنے کے بعد آدمی ہلکا سا اپنی ہلکی سی باڈی کو اپنے جسم کو موڑتا ہے، اللہ نے فرمایا پھر میں موڑنے کے بعد، یعنی اب تک چانس دیا تھا، چہرہ پھیر دیا کوئی مسئلہ نہیں، اپنا پہلو نہ پھیرنا، پہلو پھیرا ہے اب اس پہلو کو بھی داغوں گا۔ اور تیسری چیز اللہ فرماتے ہیں پورا پھرا کے نکل رہا ہے تو اب اس نے پیٹھ پھیر کے نکلا ہے، اب اس کی پیٹھ کو بھی داغوں گا۔ تو اس لیے بھائی یہ بہت اہم چیز ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑا حکم ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔